ایسا ہی ہوا ہے ابتسام، آپ کے دوست نے یہی کیا ہے میرے مینے کے ساتھ، جس طرح سے وہ ٹوٹ کے روئی ہے نا آج میرے سامنے۔ اس لڑکی کا حوصلہ ہے، اس قدر سبھی انسان کے ساتھ وہ رہ رہی ہے۔ میں اس کی جگہ ہوتی ایک ہی دن میں چھوڑ کر آ جاتی اس کو۔ پلوشا کی باتیں سن کر ابتسام کو بھی ایک مہینے پہلے کور خان کا رویہ یاد آیا کہ کس طرح سے وہ ایک رات میں اتنا خوش ہو گیا تھا، اور بقول اس کے ایک دن میں ہی اس نے زرمینہ کو راضی کر لیا۔ اور جب اس نے اور خان سے پوچھا کہ کس طرح راضی کیا تو وہ مسرور ہوتا اس کی بات ٹال گیا تھا۔ ابتسام کو سب سمجھ آ گیا، کوئی شک نہیں بچا تھا۔ اوکے پلوشا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ لب بیچتا ہوا فون کاٹ گیا۔ غصہ اس کو بہت کم آتا تھا، لیکن جب آتا تو کافی شدید ہوتا۔ اس کو اپنے دوست پر یقین نہیں آیا کہ عرفان اتنی گری ہوئی حرکت کر دے گا۔ کدھر ہو تم، ابھی مل سکتے ہو؟ ابتسام نے اس کو میسج بھیجا جس کا جواب فوراً آیا تھا۔ سسرال جا رہا ہوں، کل صبح آؤں گا تمہارے گھر، آصف انکل سے کام بھی ہے۔ خیریت؟ تم نے کیوں میسج کیا؟ کچھ نہیں، صبح وہ بات کرنی ہے۔ میسج بھیجنے کے بعد ابتسام موبائل بیڈ پر پٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پلوشا کے جانے کے بعد زرمینہ نے کچن میں اپنی ماما کے ساتھ 2 چائنیز ڈشز بنوائی، اور اس کے بعد وہ اپنے روم میں فریش ہونے آئی۔ دیوار گیر کلاک میں 7 بج رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر اپنی ناول جو کافی دن سے وہ پڑھ رہی تھی سائڈ ٹیبل کی دراز سے نکالتی بیڈ پر لیٹ گئی اور کتاب پڑھنے لگی۔ کچھ دیر اس نے یوں ہی ٹائم گزارا، پھر پیجز کے درمیان بک مارک لگا کر وہ کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتی واش روم میں آ گئی تھی۔ نیچے اور خان بھی آ گیا اس کو لینے۔ اس کی نظریں بھٹک کر زرمینہ ہی کو تلاش کر رہی تھی جو زہرا نے بانپ لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ان کو اپنا اور حیدر کا وقت یاد آ گیا تھا۔ وہ لوگ بھی کچھ ایسے ہی دیوانے ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے، اور حیدر کو تو اب بھی موقع ملتا تھا تو وہ زہرا کو زیچ کر کے رکھ دیتے۔ اور بیٹا تم بتاؤ، آج کل تو پولیس اسٹیشن نہیں جا رہے ہو؟ حیدر نے اخبار فولڈ کر کے رکھتے ہوئے اور خان سے پوچھا جو ان کی بات سن کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ آج نہیں گیا تھا انکل، کل سے تو جاؤں گا، رپورٹ تو لینی ہوتی ہے لازمی۔ آج تو میں نے کانسٹیبل کو بول دیا تھا میل کر دو، تو آج کام چل گیا، کل سے رپورٹ کی وجہ سے جانا ہوگا۔ اور خان نے مؤدب انداز میں ان کو جواب دیا۔ حیدر صاحب نے اگلی بات کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، اس سے پہلے زہرا بولی، ارے حیدر، آپ کیا یہ ہر وقت کاروباری باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ جاؤ بیٹا، اور خان تم زرمینہ کے روم میں چلے جاؤ، ورنہ یہ تو تمہیں پولیس اسٹیشن میں اس وقت نہ ہوتے ہوئے بھی پہنچا دیں گے۔ زہرا کی بات پر سب کا قہقہہ بلند ہوا، جبکہ عرفان کی تو آنکھیں چمک گئی تھی زرمینہ کا نام سنتے، لیکن وہ یوں فوراً اٹھ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ نہیں آنٹی، میں باتیں کرتا ہوں آپ سب سے، کوئی پرابلم نہیں ہے، عرفان نے دھیمی آواز میں کہا۔ اظہار صاحب جو نیوز سننے کے درمیان اس کو وقفے وقفے سے نوٹ کر رہے تھے، اپنا نظر کا چشمہ اتار کر بولے، چلے جاؤ، کب سے تمہاری نظر کسی کو تلاش کر رہی ہے، دیکھاؤ بیٹا جاؤ۔ عرفان ان کی بات سن کر کسیانہ ہو گیا، جبکہ سب اس کی سمت دیکھ کر شرارتی سا مسکرائے تھے۔ اچھا میں ملاتا ہوں آپ لوگ کی فرمائش پر۔ اس کی بات سن کر اظہار صاحب نے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا تھا، جس کے جواب میں وہ بھی مسکراتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل آیا۔ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا وہ زرمینہ کے روم میں آ گیا۔ روم اس وقت خالی تھا اور واش روم کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اندر رہی تھی۔ روم کا دروازہ لاک کر کے وہ اندر آ گیا۔ وہ اس کمرے میں پہلے بھی ایک مرتبہ آ چکا تھا، مگر تب تو وہ کمرے پر غور ہی نہیں کر پایا، پر ابھی وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے وائٹ ڈریسنگ ٹیبل تک آیا، جس پر میک اپ کا لاتعداد سامان اور پرفیوم ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سارے پرفیوم کی بوٹلز میں سے ایک پرفیوم اٹھایا اور کپ کھولتا اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ یہ وہ پرفیوم تھا جو زرمینہ نے اسی دن لگایا تھا جب عرفان پہلی مرتبہ اس روم میں آیا تھا۔ وہ خوشبو کو سونگتے ہی پہچان گیا۔ اس کے بعد اس نے پرفیوم واپس ٹیبل پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹتے ہوئے اس کے بیڈ تک آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوز کے تسمے کھولتا جوتے اتار کر زرمینہ کے سر کا تکیہ سینے میں بھیج کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو محسوس کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ناول پر پڑی۔ ہاؤ ہارڈ کین لو بی، انٹرسٹنگ۔ تو محترمہ کو رومانس پڑھنے کا شوق ہے، چلے دیکھتے ہیں کس ٹائپ کا رومانس پڑھتی ہے۔ وہ پیچھے تکیہ رکھ کر سیدھا لیٹتا، زرمینہ کا تکیہ ہنوز بازو میں بینچے اسی جگہ سے بک کھول کر پڑھنے لگا جہاں سے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اسی لمحے زرمینہ گیلے بال ٹاول میں لپیٹے روم میں آئی تھی۔ دروازے کی آہٹ اور شیمپو اور باڈی مسٹ کی خوشبو پر عرفان نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، جو حیران نظروں سے اپنے بیڈ پر اتنی مزے سے وائٹ ڈریس شرٹ اور گرے ڈریس پینٹ میں ملبوس پہلے لیٹے عرفان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے وہ فوراً واپس واش روم میں مڑی اور 1 منٹ بعد دوپٹہ پہنے بال ٹاول سے خشک کر کے واپس روم میں آئی۔ عرفان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ تمیز نہیں ہے آپ کو؟ کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے؟ وہ اس کے سر پر کڑی دونوں بازو کمر پر ٹکائے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ عرفان نے ناول نیچے کر کے اس کو دیکھا۔ کسی لڑکی نہیں، میری بیگم کا روم ہے، میں جیسے بھی آ سکتا ہوں یہاں۔ وہ مزے سے بولتا اس کو تپا گیا۔
زرمینہ نے دانت پیسے اور اس کو گورا۔ اس دوران پہلی بار اس کی نظر ارحان کے ہاتھ میں پکڑی اپنی ناول پر پڑی۔ یہ میری ناول ہے، مجھے دے۔ اس نے ناول ارحان کے ہاتھ سے جپٹنا چاہی، پر وہ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ نہیں پڑھنے دو، ابھی ہیرو ہیروئن کو لے کر جا رہے ہیں، ٹرپ پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ارحان نے استحقاق بھری نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ زرمینہ نے اس کے سینے پر پڑا اپنا تکیہ جپٹ کر کاؤچ پر پھینکا۔ مجھے میری بک دے ارحان، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ ارحان کا اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اچھا، اگر یہ بات تم مجھے پیار سے بولو گی تو سوچ سکتا ہوں میں۔ وہ سینے پر بازو باندھے اپنی سر پر کڑی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کے گیلے بال اس کو پاگل بنانے کے لیے کافی تھے۔ پیار اور آپ سے بیٹے رہے نہیں چاہیے، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے۔ وہ غصے سے واپس مڑی اور خان نے فوراً کتاب چھوڑ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا یہ لو، نہیں پڑھ رہا، تم پڑھ لینا ابھی۔ یہاں بیٹھو، مجھے ایک بات کرنی ہے تم سے۔ زرمینہ نے مڑ کر اس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا۔ بولے، اب مجھے تیار بھی ہونا ہے، سن رہی ہوں میں۔ وہ اس کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ارحان بیٹھ کے کنارے پر پیر لٹکا کر بیٹھتا ہوا اس کو دیکھتا رہا۔ ابتسام کے متعلق ایک بات ہے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے ٹہرا۔ زرمینہ نے ڈرائر کا پلگ لگاتے ہوئے اس کو آئینے میں دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا۔ پھر وہ اپنے بال خشک کرنے لگی۔ ارحان انہماک سے اس کو دیکھ رہا تھا، بات تو بھول ہی گیا۔ بولے، کیا بات ہے؟ زرمینہ نے اس کو یاد دلایا۔ ہاں، ابتسام پلوشہ کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے اس سے، مجھے بتایا اس نے، اور کہا تم سے ایک بار کنفرم کر لوں۔ کہیں پلوشہ پہلے سے ہی تو انگیج نہیں؟ زرمینہ نے خوشی سے مڑ کر اس کو دیکھا۔ ارحان کو پورا اندازہ تھا وہ خوشی ہوگی۔ سچی؟ مجھے تو ابتسام بھائی بہت اچھے لگتے ہیں، پلوشہ کے ساتھ تو اور اچھے لگیں گے۔ نہیں، پلوشہ کہیں بھی انگیج یا کمیٹڈ نہیں، آپ ان کو بولے کے بعد آگے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی ہوئی رکی۔ ارحان جو اس کی مسکراہٹ اس کے کنکتے لہجے میں کوسا گیا تھا، اس کے یوں چپ ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کی سمت مڑ جانے پر چونک کر کھڑا ہوتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ زرمینہ نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے برش اٹھا کر اپنے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ ارحان نے لب بینچ کر اس کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے برش لے کر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی چیئر کا رخ اپنی جانب موڑ کر وہ دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ کہو۔ زرمینہ نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا جو سنجیدگی سے اس کا ہی چہرہ تک رہا تھا۔ ابتسام بھائی ہے تو آپ کے دوست ہی نا، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، آپ جیسے ہی ہوں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے دیکھ رہی تھی۔ ارحان کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس کی بات کا مقصد کیا۔ مطلب یہ کہ آپ جس طرح کے انسان ہیں، اگر وہ بھی ویسے ہی ہوئے تو میری دوست تو پنس کر رہ جائے گی۔ اچھا تو میں کس طرح کا ہوں، ذرا یہ بھی تو بتانا پسند کرے۔ زرمینہ نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے استہزائی انداز میں اس کو دیکھا اور چیئر سے پشت ٹکا کر سیدھی بیٹھ گئی۔ آپ کو نہیں پتا آپ کیسے ہیں، ایک نمبر کے پلانر، چال باز اور دھوکے باز انسان ہے آپ۔ ارحان نے اس کی بات سنتے دانت پیسے۔ وہ ضبط کر کے کھڑا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں کرسی کے ہٹھوں پر گھومتی ہوئی تھی۔ زرمینہ اس کی ضرورت سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر اندر تک کانپ گئی۔ میں تم سے اپنے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ابتسام نے جو مجھے کہا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم مجھ سے خود بات کر کے آگے اپنا فیصلہ کر لینا۔ جو نیکلس تمہیں دیا تھا کہاں ہے وہ؟ غصے سے دبی آواز میں سوال کیا گیا۔ زرمینہ نے سیدھی طرح ہی جواب دیا تھا۔ ارحان اس کی بات سن کر اس کی بتائی ہوئی مطلوبہ جگہ سے نیکلس اٹھا کر اس تک آیا اور اس کے گلے میں نیکلس ڈالا۔ زرمینہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ جھڑکنا چاہا تھا، لیکن وہ فوراً ایک ہاتھ میں اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھام کر دوسرے ہاتھ سے اس کو نیکلس پہنانے لگا۔ یہ کرنے کے بعد اس نے اس کی پشت پر بال سیدھے کیے اور جو دو ہاتھ اس کے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے ان کو کھینچتا اس کو کھڑا کر گیا۔ زرمینہ نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے، پر وہ دوسرے ہاتھ کی انگلی ان پر رکھ گیا اور جھٹکا دے کر اس کو خود سے قریب تر کیا۔ زرمینہ اس کی قربت میں مچھلی تھی۔ جو تم نے صفات گنوائی ہے ان کے ساتھ ساتھ سائیکو بھی ہوں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے نا، پھر کچھ نہیں دیکھتا سامنے۔ ٹریلر تم اس دن چینجنگ روم میں دیکھ چکی ہو۔ اب اگر یہ نیکلس اور یہ رنگ تمہارے وجود سے سوتے وقت بھی مجھے الگ نظر آئی تو میں نہیں روک سکوں گا خود کو۔ پہلے ہی بہت مشکل سے صبر کر رہا ہوں۔ وہ خوفناک حد تک سنجیدہ نظر آیا۔ اس وقت اس کے اور زرمینہ کے چہرے کے درمیان صرف ایک انگلی کا فاصلہ تھا۔ وہ سانس روکے کھڑی اس کی سانس سے اپنے چہرے پر برداشت کرتی رہی۔ سمجھ رہی ہو؟ ارحان اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر بولا۔ زرمینہ نے ایک بار پھر اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ صحیح ہے، چھوڑے اب مجھے، زرمینہ اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ ارحان کی اس کی کمر پر رینگتی انگلیاں اس کی جان نکال رہی تھی۔ چھوڑے مجھے ارحان، اس کا بھیگا لہجہ، آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر ارحان اس کو واپس چیئر پر دھکیل کر خود اس سے دور ہوتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زرمینہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور ایک حقارت بھری نظر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر ڈالی جو ابھی پرشوق نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیار ہونے لگی۔
اپنے سوٹ کے ہم رنگ گلابی چوڑیاں پہنی، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور تھوڑا سا میک اپ کر کے وہ کڑی ہو کر ڈریسنگ روم سے اپنا سوٹ کیس کھینچ کر باہر لائی۔ بیگ کھول کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے سامان میں سے سارا ضرورت کا سامان اس میں بھرا تھا۔ اورحان بھی اب سیدھا ہو کر جو کر اپنے شوز پہننے لگا۔ اس کے بعد اورحان نے اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس تھامنا چاہا اور وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ بہت ضدی ہے بھائی، وہ منہ میں بڑبڑاتا وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ زرمینہ کے گھر سے واپسی کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پورے راستے وہ خاموش رہے، البتہ اورحان وقفے وقفے سے گردن موڑ کر اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، جس کو دیکھ کر اس کو یہی اندازہ ہوا کہ سخت ناراض ہے وہ اس سے۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے اتری اور بغیر پیچھے مڑے سیدھی اندر چل دی۔ مورے اور آغا جان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ان تک آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری بیٹی؟ ارے آؤ، شاباش، یہاں بیٹھو۔ آغا جان نے فوراً ٹی وی کی آواز کم کر کے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ گھر میں سب ٹھیک تھے؟ اظہار صاحب، حیدر سب خیریت سے ہے نا؟ جی آغا جان، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ چلو بہت اچھی بات ہے، کل ہم لوگوں کو بھی نکلنا ہے یہاں سے، تو سب سے ملتے ہوئے ہی جائیں گے۔ کیوں آغا جان، مورے اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ فوراً مورے کی طرف مڑی۔ انہوں نے مسکرا کر محبت پاش نظروں سے بہو کو دیکھا۔ اورحان اس کا سوٹ کیس کمرے میں رکھ کر واپس آیا اور ان سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیٹے، حویلی میں وہاں سارے کام الٹے پڑے ہیں، اور تم لوگوں کے ولیمے کی تقریب کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا وہاں۔ مورے، وہ تو ایک من بات ہے نا، تو ابھی سے اتنی جلدی کیا ہے؟ اورحان نے ان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ میرے شہزادے، اور بھی ہزاروں کام ہوتے ہیں، تم لوگ کانا کا کر آئے ہو؟ جی ٹھیک، پھر جاؤ آرام کرو جا کر۔ مورے نے دونوں کو دیکھتے حکم دیا۔ صوفیہ بھابھی اور ظفر لالا بھی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ زرمینہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، ظفر تو آج ہی کی فلائٹ بک کروا رہا تھا، میں نے ہی روکا اس کو۔ اور میں نے تو ہادی کے ساتھ کچھ کھیلا ہی نہیں، وہ اداس ہوتے ہوئے بولی۔ اورحان نے انہماک سے بیوی کو دیکھا تھا، وہ بھی یہی بولتے بولتے سویا ہے۔ ہم نے یہ کہہ کر سمجھایا اس کو کہ تمہاری چاچی 2 منتھ بعد تمہارے گھر آئے گی، پھر آرام سے کھیلتے رہنا ان کے ساتھ۔ اچھا بیٹا، اب جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، کل بھی دیر سے سوئے تھے، اب آرام کرو جا کر۔ شاباش اورحان، تم بھی جاؤ۔ مورے کی بات سن کر دونوں شب بخیر کہتے آگے پیچھے اپنے روم میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی اورحان نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنی سمت کھینچا۔ زرمینہ اس کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اورحان نے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا اور اپنے لب اس کے کان پر رکھتے بولا، تمہیں بچے اتنے پسند ہیں تو کیوں نہ ہم دونوں مل کر کوشش۔ وہ خمار سے بھیگی آواز میں بولا تھا۔ زرمینہ کو نہیں پتہ چلا کہ اس میں اچانک اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ پوری قوت لگا کر اس نے اورحان کو خود سے دور کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ کم از کم اس سب کو قبول کرنے کی ہی مجھے مہلت دے دے۔ آپ پر بھروسہ تو پھر دور کی بات ہے۔ وہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتا چہرہ لیے اس پر غرائی تھی۔ اورحان نے حیرت سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ ریلیکس رہو، جسٹ مذاق کر رہا تھا میں، وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ زرمینہ نے اپنے قدم پیچھے بڑھائے۔ نزدیک مت آئیے میرے، دور رہے مجھ سے۔ اس کی بات سن کر اورحان نے ضبط سے آنکھیں میچ کر واپس کھولتے اس کو دیکھا۔ آخر کب تک چلے گا یہ سب زر؟ میں تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہا نا، تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک نارمل زندگی گزارنے کا خواہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ پلیز ختم کر دو اب یہ سب۔ اس نے بے بسی سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمینہ نے احتجاجی انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ میں اتنی آسانی سے وہ سب بھول جاؤں جو آپ نے میرے ساتھ کیا؟ آخر کیسے؟ میں تم سے معافی مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مجھے ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر بس مجھے خوف آیا تھا تمہاری نفرت سے، تبھی شاید اتنی سنگین غلطی کر گیا۔ تم جو سزا چاہو مجھے دو، لیکن یہ بس کرو، اب مجھے تمہارا ساتھ چاہیے زر۔ اس کا لہجہ اس وقت التجائے لیے ہوئے تھا۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اپنی انا کی تسکین کو اب خوف کا نام مت دے اورحان، اور اچھا میں آپ کو معاف کر بھی دیتی ہوں اس سب کے لیے، لیکن اس کا کیا جو آپ کی اصلیت میں نے آج سے 4 سال قبل اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ ہاں، اس کی آنسو سے بھیگی آواز اورحان نے سنی اور تڑپ کر اس کی جانب قدم بڑھائے، پر زرمینہ نے ہاتھ اٹھا کر اس کو قریب آنے سے باز رکھا۔ کون سی اصلیت؟ میں نے 1000 دفعہ تو تم سے معافی مانگی ہے اپنے رویے کی، اب آخر اور کیا کروں؟ میں آپ کے رویے کی بات نہیں کر رہی اورحان، میں وہ بات کر رہی ہوں جو آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ کیا؟ کب کیا میں نے ایسا؟ وہ غصے سے بے قابو ہوتا دوڑا تھا۔ زرمینہ کو مگر ردی برابر فرق نہیں پڑا۔ آج سے 4 سال قبل PC ہوٹل میں آپ جب کسی کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ کے مقابل شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو، تو آپ نے کہا تھا کہ، اورحان جو غصے سے بپڑا کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کو سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ فوراً تیز قدموں سے اس تک آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کو مزید بات کرنے سے روکا۔ آصف انکل، یقین کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی لڑکی نہیں پسند، ایسا کچھ ہوتا بھی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاتا میں،
یہی کہا تھا نا میں نے، اس نے زرمینہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمینہ اس کے لفظوں کو سن کر واپس اس دن میں چلی گئی تھی۔ فوراً بیڈ پر سر پکڑے بیٹھ گئی اور خان اس تک آتا اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ کو تو اپنا حرف حرف یاد ہے اور خان، پھر بھی آپ مجھ سے جاننا چاہتے تھے۔ وہ آنسو برساتی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی اور خان نے لب بینچ کر افسوس سے اس کو دیکھا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھیں صاف کی۔ کاش بتانے والے نے پوری بات بتائی ہوتی تمہیں، تو آج یوں بدگمان نہ ہوتی تم۔ زرمینہ نے غصے سے اور خان کے اس کا چہرہ سہلاتے ہاتھ جڑ کے، کسی نے نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا مجھے، میجر بریک سٹروک ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر عرفان کو فوراً یاد آیا، اس دن وہاں ایک لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی ریسٹورنٹ میں۔ وہ ساکن ہوا آنکھیں پاڑے اس کو دیکھنے لگا۔ اس دن وہاں جو لڑکی بے ہوش ہوئی تھی وہ تم تھی، وہ اٹکتے لہجے میں بولا۔ حیران نظریں زرمینہ کے بھیگے چہرے پر ٹکی تھی۔ جی ہاں، یہ کہنا تھا کہ عرفان اپنا سر تام گیا۔ یا میرے اللہ، زرمینہ تم نے میری آگے کہی پوری بات کیوں نہیں سنی؟ ایک آدھی ادھوری بات پر تم نے خود کو اتنی اذیت دی اور خان نے ہذیانی کی کیفیت میں اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ زرمینہ کو نہ جانے کیوں اس بار اس کے سینے سے لگ کر سکون ملا۔ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گئی اور خان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوری حقیقت سے اس کو آگاہ کرنے لگا۔ زرمینہ آنسو بہاتے ہوئے اس کو سن رہی تھی۔ آپ کو یہ سب اتنا کلیئر کیسے یاد ہے؟ زرمینہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور خان نے محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھتے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم فوٹوگرافک میموری ہے میری، وہ محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زرمینہ نے حیرانی سے آنکھیں پاڑ کر اس کو دیکھا، جیسے کسی عجوبے کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ تو پوری دنیا میں صرف 100 سے بھی کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کیسے؟ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فالتو میں باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، زرمینہ نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا اور ہم نے سر جھٹک کر اس کو دیکھا۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو تمہیں اس دن کے بارے میں ہر بات اتنی ایکوریسی سے نہیں بتا سکتا تھا زندگی، اس نے ایک جذبے کے عالم میں کہتے ہوئے اس کو سمجھانا چاہا۔ زرمینہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر اس نے دل اور دماغ کے درمیان چلتی جنگ میں ایک بار پھر دماغ کو چنا۔ نہیں، مجھے نہیں یقین آپ پر، جھوٹے ہیں آپ۔ اور خان اس کی بات سنتا ایک سرد سانس ہوا میں خارج کرتے بیٹھ سے اٹھ گیا۔ تمہاری مرضی، میری جان، نہیں کرو یقین، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تمہیں مجھ پر یقین آ جائے، لیکن زیادہ دیر نہیں کر دینا اس میں، ایسا نہ ہو میں ہی نہ رہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کو کہتے ایک آخری افسوس بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب چل دیا، جبکہ زرمینہ کا اس کی بات سن کر دل دہل سا گیا تھا۔ مورے آغا جان ظفر اور صوفیہ بھابھی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے زرمینہ کو یونیورسٹی چھوڑا تھا۔ کل رات کے واقعے کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں پہلی رات کی طرح الگ الگ رومز میں سوئے اور صبح ایک دوسرے سے انجان بنتے ایک ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ زرمینہ کی تو خیر تھی، کیونکہ اس نے کبھی عرفان سے خود بات کا آغاز کیا ہی نہیں تھا، مگر عرفان نے بھی کافی دیر تک اس سے کوئی بات نہیں کی، اور یہ چیز اندر ہی اندر زرمینہ کو کھا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کو نظر انداز کر رہا تھا۔ صرف ایک دو دفعہ ضرورت کی بات کہ اس نے زرمینہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، جس کے سبب زرمینہ کی سوچ کا رخ بار بار اس سے مت چلا جاتا کہ اگر حقیقت میں وہ سچا ہوا تو اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ ایک منفی اور آدھی ادھوری بات کے پیچھے اس نے اتنے عرصے خود کو اور اس کو بھی اذیت دی، اور اب بھی یہی کر رہی ہے۔ اس کے اندر کی آوازیں اس کو کھا رہی تھی مسلسل۔ یونیورسٹی میں بھی پورا وقت انہی سوچوں کی بنا پر وہ ڈسٹرب رہی۔ پروفیسر علی کا پیریڈ لینے کے بعد ابھی وہ کیفیٹیریا میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ گرما گرم سموسوں کی ٹرے میں پلوشا اس کی بینچ پر آئی اور ٹرے اس کے سامنے رکھ کر چیئر گھسیٹتی بیٹھ گئی، لیکن زرمینہ نے اس کا آنے کا ذرا سا نوٹس نہیں لیا تھا۔ سوچوں کا محور اب بھی وہاں ہی اٹکا رہا اور نظریں غیر مرئی نقطے پر ٹکی تھی۔ ارے دوست، کدھر گم ہو؟ آ جاؤ، گرما گرم سموسے کھا لو، خاص تمہارے لیے ابھی ابھی نکلوا کر لائی ہوں۔ زرمینہ اس کی آواز سنتی چونکی اور مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھی پلوشا کو دیکھا، جو سموسوں کے ساتھ خوب انصاف کر رہی تھی۔ تم کب آئی؟ اس نے بھی سیدھے بیٹھے ہوئے ایک سموسہ اٹھا کر چٹنی میں ڈیپ کیا۔ جب تم نہ جانے کن خیالوں میں تھی، پلوشا نے بڑے منہ کے ساتھ جواب دیا۔ زرمینہ اس کو دیکھتی ہنسنے لگی۔ انسانوں کی طرح کہو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کوئی چین نہیں رہا تم سے۔ اچھا پلوشا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پلوشا نے بغیر منہ کھولے بات کا آغاز کرنے کا اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پلوشا، ابتسام بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، تمہارے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ پلوشا کو اس کی بات سنتے ہی کانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ منہ پر ٹیشو رکھ کے زور زور سے کانسنے لگی، شاید نوالا خلق میں اٹک گیا تھا۔ زرمینہ نے فوراً پانی کی بوتل کا کیپ کھول کر اس کے ہاتھ میں بوتل تمائی، جس کو پلوشا ایک ہی سانس میں پورا پی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بولتی سانسیں ہموار کی اور زرمینہ کی جانب دیکھا، جو اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھی اس کا چہرہ جانچ رہی تھی۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ عرفان۔ پلوشا نے اس کی بات سن کر سکون کی سانس ہوا میں خارج کی۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ فرینکلی اسپیکنگ، مجھے تو اب خوف آنے لگا ہے عرفان بھائی کا، تمہارے ساتھ واقعہ سن کر۔ اگر ان کا دوست بھی انہی کی طرح سائیکو نکلا تو
پلوشا نے ہاتھ پہنچتے ہوئے ٹیبل پر سر جھکائے بیٹھی زرمینہ کو دیکھا، جو ایک بار پھر کسی سوچ میں غرق نظر آئی اس کو۔ زرمینہ، پلوشا نے اس کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ بجایا۔ زرمینہ نے اس کو دیکھا اور بولنا شروع کیا، دیکھو پلوشا، ہم کسی ایک انسان کو دیکھ کر اس کے دوست کو جج نہیں کر سکتے۔ ان کیس اگر وہ اورخان کی طرح جذباتی ہوتے بھی تو کبھی بھی وہ ہم تک یہ بات نہیں پہنچ جاتے۔ اور بات رہی اورخان کی، تو کل جو بات کھل کر سامنے آئی ہے میرے، اس نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ پلوشا نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو رکنے کا کہا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک منٹ، کل تک تو بقول تمہارے اورخان بھائی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے تمہیں اغوا کیا تھا، اور آج وہ جذباتی ہو گئے۔ آخر کہنا کیا چاہ رہی ہو تم مینے؟ زرمینہ نے ایک سرد سانس فضا کے سپرد کر کے اس کو دیکھا، اور پھر ایک ایک کر کے کل رات اپنے اور اورخان کے درمیان ہونے والی تمام باتوں اس کو بتانے لگی۔ اس کی بات کے اختتام ہو جانے پر پلوشا بھی اب اسی کی طرح گہری تشویش میں مبتلا تھی۔ یہ تو بہت غلط ہوا اگر ایسا ہوا ہے تو، لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہے تو تم پھر بھی ان کا تمہیں اغوا کرنا تو صحیح ثابت نہیں کر سکتی نا۔ وہ تو غلط تھا، لیکن تم خود سوچو، ایک انسان کسی سے محبت کرے، اچانک وہ شخص غائب ہو جائے، پھر کافی عرصہ بعد وہ اس کو ملے اور تب بھی وہ اس کی ہر بات سننے سے انکاری ہو، تو پھر انسان اتنا سنگین قدم تو اٹھائے گا نا۔ پلوشا نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا اور ذرا ٹیبل پر آگے کو جھکی۔ جب تم اپنے منہ سے ان کے حق میں بات کر رہی ہو تو کل ہی کیوں نہیں تم نے ان سے صلح کر کے بات رپا دپا کی؟ کیونکہ یہ جو میرا دماغ ہے یہ مجھے اکساتا ہے کہ میں ان پر یقین نہ کروں۔ زرمینہ نے پہلو بدلتے بے چینی سے کہا، اچھا میرے پاس ایک حل ہے۔ بقول تمہارے اورخان بھائی نے تمہیں بتایا کہ وہ جس شخص سے بات کر رہے تھے اس دن وہ شخص آصف انکل ہے، یعنی عائشہ کے والد، تو کیوں نہ تم ایک دفعہ ان سے یہ بات کنفرم کر لو؟ یار ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں جا کر، اور اگر واقعی سچی ہوئی یہ بات تو وہ کیا سوچیں گے؟ شوہر پر یقین کرنے کے بجائے اس کے اخلاق کے متعلق گواہی لینے آ گئی۔ نہیں ایسا نہیں کر سکتی میں، زرمینہ نے ہاتھ جاڑتے ہوئے قطعی انداز میں کہا۔ پلوشا زچ ہو گئی۔ ٹھیک ہے تو پھر سوچتی رہو اور انتظار کرتی رہو، اپنے اس انتظار کے چکر میں تم اس خوبصورت وقت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دینا۔ پلوشا اس کو غصے سے گورتی بیگ چیئر سے اٹھاتی کھڑی ہوئی تھی۔ کدھر؟ زرمینہ نے اس کو کھڑے ہوتے دیکھ کر اسے سر ہلا کر سوال کیا۔ اپنے خیالات سے باہر نکلے محترمہ، تو آپ کو یاد آئے ڈاکٹر زاہد کا پیریڈ ہے اور ٹیسٹ بھی۔ زرمینہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں پہنی گولڈن گھڑی دیکھتی اپنا سامان جلدی سمیٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، 12 بجنے والے ہیں، جلدی چلو ورنہ کلاس میں بھی گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ پلوشا کا بازو تامتے ہوئے بیگ کندھے پر لٹکاتی تقریباً بھاگتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ زرمینہ کو اس کی یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد اب آصف ملک کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ابتسام کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اسے آصف ملک سے ایک کیس کے متعلق بات کر کے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے موبائل کی اسکرین سے سر ہٹا کر سامنے سے آتے ابتسام کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔